بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 فروری بروز جمعرات ہم بات کریں گے سائفر مقدمہ میں جو عمران خان کے خلاف 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان فیصلوں سے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کارروائی کی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے سائفر مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی ان کے خلاف جاری کیا ہے یہ 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ، اور اس میں جو ریزننگ دی گئی ہے کہ کن بنیادوں پر یہ سزا سنائی گئی ہے اور کس وجہ سے یہ سزا سنائی گئی ہے، وہ بہت اہم ہے، چونکہ عدالت کی جانب سے اس میں بڑے سخت سوالات اٹھائے گئے ہیں اور عدالت کی جانب سے ان ساری چیزوں کو دیکھا گیا ہے۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 77 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا۔ ایک بات تو یہ اس فیصلے میں جو ایلیگیشن ثابت ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف اکارڈنگ ٹو دی آرڈر آف جج ابو الاسناد ذوالقرنین، تو اس کے مطابق میں آرڈر آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس کے مطابق جو ثابت ہوا ہے عمران خان پر ایلیگیشن وہ یہ ہے کہ سائفر عمران خان نے وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا، یعنی کہ سائفر گم ہونے میں عمران خان کا ہاتھ تھا، عمران خان ذمہ دار ہیں اور وہ سائفر گم ہوا اور وہ واپس نہ بھیجا گیا۔ پہلا یہ ثابت ہوا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سائفر کے معاملے سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑا۔ دوسرا ایلیگیشن عمران خان کے خلاف یہ ثابت ہوا کہ اس سائفر کی وجہ سے اور عمران خان کا اس کو ایک بیانیے کے طور پر لے کے چلنا اور اس سازش کو اپنا پولیٹیکل ایک منشور کے طور پر لے کر چلنا یا جلسوں میں اس کو لہرانا، اس وجہ سے عدالت کہتی ہے کہ یہ الزام بھی ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کے اس سائفر کے پورے جو ایپیسوڈ ہے اس سے پاکستان کے امریکہ یا باقی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں، جس سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے تو جو دشمن ممالک تھے پاکستان کے، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ سماعت کے دوران وکلاء نے اب یہ دو الزامات ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے، ایک تو سائفر وزارت خارجہ میں واپس نہیں گیا، دوسرا ایلیگیشن یہ ہے کہ جو سائفر ہے وہ وجہ بنا پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے میں اور جس کی وجہ سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ دو بیسک الزام تھے۔ اب اس کی جو ریزننگ دی ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے، ریزننگ میں وہ لکھتے ہیں کہ جو سماعت کے دوران وکلاء تھے عمران خان کے وکلاء، جو وکلاء صفائی جو ڈیفنس کونسل تھے، انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی ہے، وہ غیر سنجیدہ دکھائی دی ہے۔ 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ سائفر کیس تاخیر سے دائر نہیں کیا، ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو الزام تھا کہ اتنے ڈیلے کے بعد کیوں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، چونکہ ہمارے ہاں کرمنل لاء میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا جو ڈیلے ہے وہ بہت اس کے اوپر وہ بہت اثر انداز ہوتا ہے لاء میں، لیکن عدالت فرما رہی ہے کہ یہ چیزیں جو یہ ان کی جانب سے ڈیفنس تھا کہ سائفر کیس تاخیر سے دائر ہوا، یہ کوئی اتنا بڑا بات نہیں ہے، ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں جرم ثابت ہوا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف میجر گواہان تھے ان پر سرکاری اسٹیٹ کونسل نے جو عدالت نے مقرر کیا تھا، جن پر پی ٹی آئی وکلاء کا یہ ایلیگیشن تھا کہ یہ تو جو پروسیکیوشن کی ٹیم ہے اس کا حصہ تھے اور پروسیکیوشن کی ٹیم کا حصہ بن کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے، تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تو ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں یہ جرم ثابت ہوا ہے۔ فیصلے کے مطابق عمران خان کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات سیکشن 53B کے تحت 2 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ ایک دفعہ کے تحت جو سیکشن 5 سب سیکشن 3B، سیکشن 5 آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کا، اس کا سب سیکشن 3B، اس کے تحت 2 سال اور 10 لاکھ روپے قید کا سزا کا سنایا گیا، اور انہیں مختلف دفعات کے تحت 10 لاکھ جرمانے کی سزا کا بھی حکم سنایا گیا، اور اس کے تحت ہی ان کو جو سیکشن 53A ہے
53B میں 2 سال سزا ہے اور 53A میں 10 سال قید کی سزا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 12 سال بنتے ہیں، لیکن چونکہ اکٹھی سزا نے چلنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ 10 سال جو میکسیمم سزا ہے وہی دی جاتی ہے۔ تو باقی جو چونکہ ایک وقوعہ میں اگر 4 اوفینسز تھے اور الزامات تھے تو وہ کسی میں 6 مہینے، کسی میں 2 سال، کسی میں 4 سال اور کسی میں 10 سال، تو جو میکسیمم پنشمنٹ ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ اب چونکہ عمران خان کو 14 سال کی سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ میں، تو اب میکسیمم 14 سال ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ 24 سال یہ سزا ہوگی اور 24 سال سزا بھگتنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوتا، میکسیمم یہی ہوگی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بتایا کہ جو الٹیمیٹ 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، میں ویسے آپ کو ایک لیگل بات بتا رہا ہوں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بتایا کہ شاہ محمود قریشی پر بھی جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں پر ایک ساتھ عمل شروع ہوگا۔ جو ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے ہیں وہ ناقابل تردید ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کیس میں تاخیر کے لیے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے رہے۔ یہ معزز عدالت نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے رہے۔ عدالتی حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ تکلیف دہ یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی نے کئی وکلا تبدیل کیے۔ بہائی پروفائل اور حساس ترین کیس میں ملزمان کو بار بار صفائی کے مواقع فراہم کیے گئے۔ ملزمان نے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا اور کارروائی کو مذاق سمجھا۔ فیصلے کے مطابق دونوں مجرمان جرح کے عمل کو متاثر کرنے کے لیے اپنے عمل کی وجہ سے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایک ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ملزم کا کنڈکٹ اچھا ہو عدالت کے ساتھ تو عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو کنڈکٹ ہے وہ ان کو کسی طرح کی رعایت کا مستحق نہیں بناتا، جو انہوں نے دوران ٹرائل اور جرح کے وقت جو سوالات کرتے تھے اور بار بار جو انٹرپٹ کرتے تھے۔ کسی کو بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سائفر ٹیلی گرام عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے قبضے میں رہا۔ عمران خان نے مختلف دفعات کے تحت جو عدالت نے مختلف دفعات کے تحت عمران خان کو مجموعی طور پر جو سزا ہے وہ سنائی، جبکہ شاہ محمود قریشی کو اب مجموعی طور پر سائفر مقدمے میں 24 سال کی سزا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کو 20 سال قید بامشقت کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ تمام سزائیں ایک ساتھ شروع ہوں گی تو وہ میکسیمم 10 سال ہی ہوگی۔ تو عمران خان کو جو مختلف مقدمات میں یہ تحریری فیصلے میں سامنے آیا ہے کہ ٹوٹل 24 سال تو صرف سائفر مقدمے میں سنائی گئی ہے، 24 سال ٹوٹل۔ فار ایگزامپل 4 دفعات تھے تو کسی میں 10 سال ہے، دوسرے میں 10 سال ہے، دوسرے دفعے میں 2 سال ہے، تیسرے دفعے میں 2 سال ہے، تو جو میکسیمم سزا ہوتی ہے وہ 10 سال ہوتی ہے اور وہی لیکن جو ٹوٹل آپ بنائیں تو وہ 24 سال ہے، جو کہ عدالت نے کہا ہے کہ وہ چونکہ اکٹھی چلے گی تو وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی سزا ہوئی ہے تو وہ 10 سال ہوتی ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی سزا ہے اور ان کی ٹوٹل 20 سال بنتی ہے۔ لیکن وہ جو سزا اگر ان کو اگر ساری کی ساری نبھانا پڑی تو وہ 10 سال ہوں گے، جو کہ الٹیمیٹ 1-2 مہینے میں معطل ہو جائے گی۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں مزید لکھا کہ اعظم خان نے بانی پی ٹی آئی کو کئی بار متنبع کیا، لیکن انہوں نے مقامی اور غیر ملکی میڈیا، سوشل میڈیا پر سائفر پر بات کی۔ اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا، جس نے پروسیکیوشن کے کیس کو مضبوط کیا۔ اب اس میں گواہان میں جو اعظم خان کا بیان تھا اس پر ریلائی کیا۔ اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ اعظم خان کے کس بیان پر ریلائی کیا گیا ہے۔ اعظم خان کے 164 کا بیان، اعظم خان کا جو پہلا چیف ایگزامینیشن ہے سائفر ٹرائل میں جو کالعدم ہو گیا تھا بعد میں عدالت کی جانب سے، یا جو تیسرا ہے جس پر عمران خان نے تھپکی دی تھی، تو اس میں ایسی انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ گم ہو گیا تھا اور عمران خان نے بار بار جو وزیر اعظم ہاؤس کی اتھارٹیز تھیں ان کو یہ باور کروایا اور ان کے یہ ذمہ لگایا، اور عمران خان نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ تلاش کریں۔ تو عمران خان نے اپنی ذمہ داری ایز پر دی اسٹیٹمنٹ آف اعظم خان، جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ خود عدالت کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے اس کی گمشدگی کے حوالے سے بار بار جو حکام تھے ان کو متنبہ کیا کہ اس کو ڈھونڈیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے کہ عمران خان نے اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، سیاسی مقصد کے لیے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جلسے میں لہرایا گیا تھا وہ سائفر جو اصل سائفر ہے وہ نہیں تھا، اور یہ ان کا بیان ہے، بڑا ڈیٹیل بیان سائفر کیس میں وہ دے چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت نے یہ سزا سنا دی ہے اور اس میں اعظم خان کے بیان پہ ریلائی کیا گیا ہے میجر، اس کے علاوہ سائفر گمشدگی میں سزا دی گئی ہے، اور سائفر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جس سے پاکستان کے بطور ریاست جو ممالک ہیں
دوست ممالک ہیں یا غیر ملکی جو حکومتیں ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. یہ عمران خان پر الزام ثابت ہوا، جس کی وجہ سے عمران خان کو ٹوٹل جو 10 سال کی سزا ہے وہ دی گئی ہے. دوسری طرف اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ عمران خان نے سائفر کیس کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. عمران خان کی بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی. عمران خان کی ایک درخواست تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے توشہ خانہ میں جو فرد جرم کا حق ختم کیا تھا اس کو چیلنج کیا تھا، اور وہ سماعت پرسوں نہیں ہو سکی تھی اور کل بھی نہ ہو سکی، اور آج سماعت ہونی تھی. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، اس بینچ نے سننا تھا. حالانکہ وہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے، لیکن وہ درخواست دائر ہوئی، وہ غیر مؤثر ہو چکی تھی، تو اس بنیاد پر آج جو کاز لسٹ ہے وہ معزز چیف جسٹس کی وہ کینسل کر دی گئی، اور آج چیف جسٹس صاحب نے سماعت نہ کی کیسز پر. تو وہ معاملہ بھلے غیر مؤثر ہو چکا ہو، لیکن وہ اس درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. دوسرا بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ذریعے ایک نئی درخواست دائر کی گئی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے. اس میں سائفر کیس کی جو دستاویزات ہیں، ایک تو فیصلے کی مصدقہ کاپی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، چونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہمیں بطور قانون کے طالب علم دیکھنے کو ملا ہے کہ سزا پہلے سنا دی گئی ہے اور فیصلہ بعد میں، تحریری فیصلہ بعد میں سامنے آیا ہے. ایک تو اس فیصلے کی مصدقہ تصدیق شدہ کاپی کے لیے رجوع کیا گیا ہے. دوسرا درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سائفر کیس کا ٹرائل قانونی تقاضوں کے برخلاف چلایا گیا. سائفر کیس کے ٹرائل میں قانونی نقائص موجود ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ ٹرائل میں ملزمان کے وکلاء کو استغاثہ کے گواہان پر جرح نہیں کرنے دی گئی. عدالت نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 367 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فیصلہ سنایا. درخواست میں استدعا کی گئی کہ خصوصی عدالت کو تمام شہادتیں، عبوری اور حتمی حکم ناموں کی نقول دینے کا حکم دیا جائے. پوری کی پوری جو جوڈیشل فائل ہے اس کی مصدقہ کاپی پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کو کہیں کہ وہ ہمیں مکمل، چونکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ کب کون سا آرڈر ہوا، کون سا انٹرم آرڈر ہوا، کون سا فائنل آرڈر ہوا، کون سی ایویڈنس ہوئی، کون سی جرح ہوئی، کس نے جرح کی، کیا سوالات پوچھے، وہ تمام کی تمام مصدقہ کاپی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہوگی اور عدالت آرڈر کرتی ہے تو کل ہی پاکستان تحریک انصاف کو یہ مصدقہ کاپیز مل جائیں گی. اس کے بعد پھر یہ اپیل دائر کی جائے گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.